بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو آج توشہ خانہ کیس کے اندر 14 سال قید اور تقریباً 1.5 ارب روپے جرمانہ کی سزا سنا دی گئی۔ ناظرین، سب سے پہلے سزا تو سنا گئی، جس عجلت میں جس تیزی کے ساتھ سزا سنائی گئی وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہر صورت میں یہ سزا سنانا ضروری تھی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا سائفر کیس میں سزا سنائی گئی کس بھونڈے طریقے سے، اور اسی طرح آج جو ہے توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سنائی گئی۔ ناظرین، توشہ خانہ کیس کی تفصیلات میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو سب سے اہم بات ہے کہ جب یہ سزا سنائی گئی تو ایک تو عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا، عمران خان صاحب آئے اور عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ جو ہے 342 کا بیان دیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا بیان جو ہے وہ میری جو عدالت کے اندر یعنی کہ جو جیل کے اندر بیرک ہے یا کمرہ ہے اس کے اندر ہے، میں وہاں سے لا دیتا ہوں۔ پھر عمران خان صاحب چلے گئے اور اس کے بعد جب ان کو دوبارہ پیغام بھیجا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تک میرے وکلا پیش نہیں ہوں گے، جب میرے وکلا پیش ہوں گے تو میں ان کے سامنے جو ہے اپنا 342 کا بیان ریکارڈ کرواؤں گا۔ ناظرین، یہ صورتحال تو پیدا ہوئی، عمران خان صاحب نہ آئے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ فیصلہ جب سنایا گیا تو عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود نہیں تھے اور بشریٰ بی بی بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن ناظرین، اس سے بڑھ کر جو پاکستان کا میڈیا ہے، جو پاکستان کے صحافی ہیں، اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں اور میڈیا بھی اپنے، جس طرح اس نے یعنی ایک اعلیٰ کار بنا ہے، وہ ایک ادارے کا جس طرح وہ اعلیٰ کار بنا ہوا ہے اور جس طرح کا انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس طرح کے ٹکٹ چلائیں تو وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کیے۔ ناظرین، آج بھی جو ہی یہ توشہ خانہ کی سزا جو ہے وہ اس کا اعلان ہوا تو فوراً ہی میڈیا نے جناب کردار کشی، جو پرانا طریقہ عمران خان صاحب کا کیا جاتا ہے بشریٰ بی بی کا، اس کے اوپر کردار کشی شروع کر دی اور میڈیا چینل نے یہ چلانا شروع کر دیا کہ جو جناب فیصلہ آیا ہے بشریٰ بی بی غائب ہو گئی ہیں، بشریٰ بی بی کا فون بند ہے، بشریٰ بی بی آخرکار عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اتنا غلیظ قسم کا پروپیگنڈا 1 گھنٹے تک اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ یہ ہو گیا جی بشریٰ بی بی نے چھوڑ دیا، بشریٰ بی بی نے ڈیل کر لی، بشریٰ بی بی نے یہ کر دیا، بشریٰ بی بی نے وہ کر دیا۔ ناظرین کرام، اس طرح کا غلیظ پروپیگنڈا کرنے سے پہلے جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب جو ہی 1 گھنٹہ گزرا اور فوراً کے بعد جو ہے بشریٰ بی بی کی جو گاڑی تھی وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ اب بشریٰ بی بی کو کیونکہ پہلے ہی اندازہ تھا، جو عمران خان صاحب کی ایک وکیل ہے مشال ملک صاحبہ، وہ یہ بتا رہی تھی ثاقب رشید صاحب کو کہ ہم نے کل ہی پروگرام بنا لیا تھا، عمران خان صاحب نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کل مجھے سزا دے دینی ہے توشہ خانہ میں، اور یہ آخری جو اپنا ایک پتہ ہے وہ کھیلنا چاہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی یہ تذہیر کرنا چاہتے ہیں کہ جب انہیں گرفتار کریں، انہیں دھکے مار کے گرفتار کریں گے اور انہیں کھینچ کے لے آئیں گے، تو اس طرح کا ان کا پلان ہے جو کہ کافی حد تک لگ بھی رہا تھا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بشریٰ بی بی کو کہہ دیا تھا اور بی بی بھی اس بات پہ راضی تھی کہ وہ ٹائم سے عدالت کے اندر پہنچ جائیں گی، اور وہی ہوا کہ وہ عدالت کے اندر پہنچ بھی گئی۔ اس کے اوپر بھی جو مشال ملک صاحبہ بتا رہی تھی کہ بشریٰ بی بی کو وکلا نے کہا کہ آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں، جب فیصلہ آ جاتا ہے تو وکلا سے مشورہ کرنے کے بعد آپ جو ہے عدالت کے اندر جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کی کمزوری نہیں بنوں گی، میں جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس وسطائیت کا، تو میں بھی اسی طرح اس وسطائیت کا مقابلہ کروں گی اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں گی، میں عمران خان صاحب کی کمزوری نہیں بنوں گی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا غلیظ قسم کا پروپیگنڈا میڈیا نے کیا، یہ بنتا نہیں تھا۔ صرف یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا اور عمران خان صاحب کی کردار کشی کرنا صرف اور صرف یہی تھا کہ جی بشریٰ بی بی آئی ہیں، جی وہ بچوں کو چھوڑ کے آئی ہیں، آگے وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئی ہیں، لیکن بشریٰ بی بی نے آ کر اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے پروگرام بنا لیا تھا کہ ہر صورت میں جو ہے بشریٰ بی بی عدالت کے جو 10:30 بجے کا ٹائم ہے اس سے پہلے پیش ہوں گی۔ تو ناظرین وہ پیش ہو گئی تو اس میڈیا کا وہ منہ بند ہو گیا اور انہوں نے جو اپنے منہ پہ کالک ملی تھی وہ ان کے چہرے پر خود مل گئی۔ اب ناظرین آتے ہیں جو توشہ خانہ کیس ہے۔ توشہ خانہ کیس میں جو سزا دی گئی، اس میں ایک یعنی یہ سزا جو دی گئی ہے
اس سے پہلے بھی ایک توشہ خانہ کیس تھا جس میں جج ہمایوں دلاور نے سزا دی تھی، وہ ایک گھڑی کا کیس تھا جس کے اوپر سزا دی گئی تھی۔ یہ ایک جیولری سیٹ ہے اور اس جیولری سیٹ کے اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یعنی کم لگوائی، کہ قیمت اس کی زیادہ تھی، قیمت کم لگوائی اور کم لگوا کر اس کی جو پرسنٹیج تھی وہ ادا کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ کیس نیب کی طرف سے بنایا گیا تو اس جیولری سیٹ کی قیمت پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے جیولر تھے ان کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، اور کسی بھی جیولر نے جو اس کی تجربہ رکھنے والے بھی لوگ تھے انہوں نے اس کی قیمت لگانے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا میں صرف ایک ہی پیس ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا صرف ایک ہی پیس ہے اور وہ اس کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ یعنی انہوں نے پوری کوشش کی، پاکستان کے اندر سے ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ راضی نہیں ہوا قیمت لگانے کے لیے۔ تو آخر ناظرین ایف آئی اے نے جو اس کی قیمت لگوائی وہ لگوائی ایک یعنی غیر ملکی سے، دبئی کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت لگوائی ایک انڈین یعنی آدمی تھا جس نے اس کی قیمت لگائی، اور نہ تو وہ کوئی تجربہ رکھتا ہے وہ آدمی، اس کے بارے میں اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ وہ تجربہ بھی کوئی نہیں رکھتا اور صرف میٹرک پاس ہے۔ اب وہ میٹرک پاس جو ایک شخص ہے اس سے اس کی قیمت لگائی گئی، اور حیران کن طور پر بات یہ ہے کہ قیمت اس نے لگائی اس کی تصویر دے کر، یعنی تصویر بھیجی گئی، تصویر دے کر اس نے قیمت لگا دی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب تصویر دے کر کسی کی قیمت لگائی جائے گی تو کیسے آپ اس کو ایکچول قیمت کہہ سکتے ہیں۔ اب ناظرین یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا صرف اور صرف آخری جو بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کا منصوبہ تھا ان کا وہ رکھا گیا، حالانکہ اس کیس کے اندر بڑے بڑے جو وکلا ہیں، بڑے بڑے جو صحافی ہیں عمران خان صاحب کے، وہ تنقید کرتے تھے، جس میں ندیم ملک ہے، حامد میر صاحب، انہوں نے بھی اس کو ایک بھونڈی سزا قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق چلے تو کسی بھی عدالت کے اندر یہ سزا ٹھہر نہیں سکتی، اور 10 سال کے لیے عمران خان صاحب اور ان کو نااہل بھی کر دیا گیا، اور 1.5 ارب روپے جرمانہ بھی کیا گیا، اور جو اس جیولری سیٹ کی قیمت ہے وہ تقریباً 1.80 کروڑ روپے ہے، لیکن جرمانہ جو 1.5 ارب روپے کیا گیا۔ اب ناظرین پہلی بات ہے جو جج بشیر صاحب ہے، آپ نے دیکھا کہ جج بشیر صاحب جو ہیں اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھی یہی سزا دے چکے ہیں، اور انہوں نے جب نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی تو اس وقت بھی یہ چھٹی لے رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو نواز شریف صاحب کے اس کیس سے الگ کیا جائے، لیکن ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی سزا سنائی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جج بشیر صاحب نے دوبارہ، جو کہ مارچ میں ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور دوران سماعت جو ہے ان کی طبیعت خراب بھی ہوتی رہی، وہ ہسپتال بھی جاتے رہے، تو انہوں نے معذرت کی تھی کہ میں جو ہے اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا، لہذا مجھے چھٹی دی جائے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ جو سزا ہے یہ مجھ سے دلوائی جانی ہے جو بنتی نہیں ہے، تو وہ یہاں سے بھی بیچارے چھٹی لینا چاہتے تھے، لیکن شاید اوپر سے آرڈر تھا کہ آپ کو چھٹی نہیں ہوگی، آپ کو ہر صورت میں سزا دینی ہوگی۔ یعنی جج بشیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سے پہلے وہ نواز شریف صاحب کو بھی غیر قانونی سزا دے چکے ہیں، اور اب جناب انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی ایک اور وزیر اعظم کو سزا دی جا چکی ہے۔ ناظرین اس ملک کے اندر صرف وزیر اعظم اور سیاستدانوں کو ہی سزا ہوئی ہے، ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کیسز بنائے گئے، یسر رضا گیلانی صاحب کو سزا دی گئی، پھر نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی، پھر دوبارہ جو ہے شاہد خاقان عباسی کے خلاف مقدمہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی۔ تو ناظرین یہ سلسلہ صرف اور صرف پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے ہے، باقی جو بڑے بڑے لوگ جو بڑے عہدوں پر بیٹھ کر حکومت کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے خلاف آج تک کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ باجوڑ کے اندر ایک پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ورکر ریحان زیب خان، ان کو آج نامعلوم افراد نے جب وہ الیکشن کی کیمپین کر رہے تھے NA8 اور PK22 باجوڑ سے، تو صدیق پھاٹک ایریا اس کے قریب نامعلوم افراد نے انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ یہ جو ریحان ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی رکن تھا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ نظر بھی آتا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھڑا رہتا تھا۔ اس حلقے کے اندر جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تھی اس کے اوپر بھی اس کو اعتراض تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ ٹکٹ اسے دیا جائے، اور لوگ بھی چاہتے تھے کیونکہ نوجوان تھا، پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی ورکر تھا، لیکن پھر بھی جو ہے اسے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ تو اب ناظرین اس کی شہادت کے ساتھ بھی جو یہ واقعہ ہوا ہے، جو اس کے ساتھ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کوئی 1-2 اور واقعات ہو جائیں،
اور اس کے بعد KPK کے اندر جو ہے وہ انتخابات منسوخ کر دیے جائے یا انتخابات نہ ہوں، یا پھر اس ماحول کے اندر کہ کس طرح ووٹر کو خوف زدہ کیا جائے کہ وہ باہر ہی نہ نکلے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ آئیں اگلی خبر کی طرف، تو اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک مکمل طور پہ منصوبہ بنایا ہے کہ ہم سے بلے کا نشان تو لے لیا گیا ہے اور ہمارے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے انہیں قبول نہیں کیا گیا۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ایک گمنام جگہ پر الیکشن کروائے تھے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی گمنام جگہ پر الیکشن کروانے کی، آپ واضح طور پہ کرواتے، آپ کو سیکورٹی چاہیے تھی تو ہم کرواتے۔ آج اسلام آباد کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ ہے وہاں پر ایک اجلاس بلایا گیا جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے مشاورت ہونی تھی کہ کب کروانے ہیں، لیکن پولیس وہاں پر پہنچ گئی، اس نے لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا، شعیب شہید صاحب کو روکا گیا، بابر امان صاحب کو روکا گیا اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ ہم آپ کی سیکورٹی کے لیے آئے ہیں، تو وہ اجلاس انہیں نہیں کرنے دیا گیا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے آن لائن اپنا جو ہے اجلاس کیا، اس میں رؤوف حسن صاحب کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا اور اگلے 7 روز کے اندر الیکشن کروانے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن جو ہے بیک وقت اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور کراچی اور لاہور میں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی رکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں جو ایپ کے اندر رجسٹرڈ ہیں انہی میں سے لوگ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے بھی اہل ہیں اور ووٹ ڈالنے کے بھی اہل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی امیدوار جو نہ الیکشن لڑنے کا اہل ہے نہ ہی ووٹ ڈالنے کا اہل ہے۔ تو اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب الیکشن سے پہلے ہی جو ہے اپنے انٹر پارٹی الیکشن کروانے جا رہی ہے، اور وہ اس لیے کروانے جا رہی ہے کیونکہ جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا بلے کا نشان چھین کر الیکشن کو بالکل ہی ون سائیڈڈ کر دیا تھا، تو اس کو اب پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ وہ بحیثیت پارٹی جو ہے، چلو اس کو الیکشن میں تو نشان نہیں ملا، بحیثیت پارٹی جو ہے اس کا نشان مل جائے اور وہ دوبارہ جو الیکشن کمیشن کو اپنی رپورٹ جمع کروائے اور عدالت میں جا کے یہ صدا کرے کہ جو ان کے آزاد اراکین ہیں انہیں آزاد کنسیڈر نہ کیا جائے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا انہیں رکن ہی کرا دیا جائے، تاکہ وہ الیکشن کے بعد جو منڈیاں لگنی ہیں، جو خریداری ہونی ہے، جو لوگوں پر پریشر ڈالنا ہے اور جس طرح لوگوں کو اٹھایا جانا ہے وہ نہ ہو سکے۔ اب یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو کہ پہلے ہی ایک غیر آئینی فیصلہ دے چکے ہیں، اور پھر ان کے اوپر اگر تنقید کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ FIA نوٹس بھی بھیج دیتی ہے، لیکن اب یہ قاضی فیاض صاحب کے لیے امتحان ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف کیونکہ الیکشن کروانے جا رہی ہے اگلے 2-3 دن میں، الیکشن سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے، تو پھر عدالت اب اس کے اوپر کیا رسپونڈ کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔